الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله قل اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اندعو کیا میں بلاؤں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما ان کو لا ينفعنا جو نہیں نفع دیتے ہمیں. کیا اللہ کے علاوہ میں ان کو بلاؤں جن کو تم بلاتے ہو، اپنی ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بت معبود جن کے بارے میں عقیدہ تمہارا یہ ہے کہ یہ فلاں بزرگ کی مورتی ہے، یہ فلاں اللہ کے نیک ولی کا مجسمہ ہے، کیا میں ان کو بلاؤں؟ اور پھر تم خود اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، نہ یہ نفع کے مالک نہ نقصان دینے والے. کیا میں ان کو بلاؤں اس حی و قیوم اور سمیع بصیر ذات کو چھوڑ کر؟ ولا یضرنا اور نہ یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. ونرد علی اعقابنا تو لوٹا دیے جائیں گے علی اعقابنا ہم اپنی ایڑیوں کے بل، بعد اس کے اذ ہدان اللہ کہ جب کہ ہدایت دے دی ہمیں اللہ نے. اگر ہم یہ کام کریں، ان کو بلانے لگیں، تو ایسے سمجھ لیں ہم اپنی ایڑیوں کے بل ہدایت سے پلٹا کر ہم کفر کی طرف ہمارا منہ کر دیا گیا ہے اگر ہم نے تمہارا یہ کام کرنا شروع کر دیا. کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کمپرومائز کر لیں ہمارے ساتھ، کہ آپ ہمارے معبودان کو برا بھلا نہ کہیں، ایک دن آپ ان کو بھی بلا لیا کریں، ہمارے پاس بھی آ جایا کریں، ہماری مجلس میں محفل میں ہم بھی آپ کے پاس آئیں گے، ہم بھی رب کو مانتے. رب کو تو وہ بھی مانتے تھے نا. ان کا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اتنا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار تھے. انہوں نے اپنا بہت بڑا ان کا شاعر تھا، بہت بڑا مناظر تھا، اور کسی کو بات نہیں کرنے دیتا تھا. ولید بہت بڑا شاعر، پورے عرب کو معلوم تھا کہ اس کے آگے نا کوئی بندہ بول نہیں سکتا. بہت بڑا شاعر بھی ہے اور مناظر بھی ہے. انہوں نے اس کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلایا بڑے پروٹوکول کے ساتھ کہ ہمارے پاس بندہ ہے، جادو ہو گیا ہے، ساحرانہ کلام پڑھتا ہے، آؤ اس کا مقابلہ کرو. ولید آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. اب پیچھے نا سارے سردار وہ 100 فٹ کے فاصلے سے دیکھ رہے ہیں تماشا کہ بنتا کیا ہے. آج بہت بڑا ہمارا فنکار جو ہے وہ آیا ہوا ہے، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکیں گے. یہ گیا اور بات شروع کی. محمد جیسے ان کا انداز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کیا چاہتے ہو تم؟ پیسہ چاہیے؟ کتنا پیسہ لینا ہے بتاؤ، ہم دیں گے آپ کو. مال چاہیے؟ مال دیں گے. سردار بننا چاہتے ہو؟ بتاؤ، آپ کو سارے قبائل کا سردار آپ کو بنا دیتے ہیں اگر سرداری چاہیے آپ کو. عورت چاہیے؟ بتاؤ، اشارہ کرو کون کون سی عورتیں چاہیے، سب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں. یہ ساری باتیں کی اپنے انداز کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا خاموشی سے سنتے رہے، خاموش ہو کر سنتے رہے. اور پھر آپ نے کہا، جب وہ بات کر کے خاموش ہو گیا، آپ نے کہا بات کر لی آپ نے، اپنی بات کر لی، پوری ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خطبہ پڑھا، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. پھر آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی شروع والی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں. آیتیں پڑھتے کہ آپ اپنے انداز میں، کیا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آواز دی، انداز دیا. اس نے قرآن سنتے سنتے رونا شروع کر دیا اور دھاڑے مار مار کے رونے لگا. آگے عذاب کی آیتیں آئیں اور کہنے لگا بس ہے محمد، آگے نہ پڑھیں، بس کر جائیں. اور وہ آیا فوراً آ کر سارے سرداروں سے کہنے لگا، یہ وہ کلام ہے جو محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، یہ کلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اس کلام پر کسی کا کلام غالب نہیں ہو سکتا. یہ جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ ساحر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے. اب آگے سے وہ سردار کیا کہتے ہیں انت سحرت، تجھ پر بھی جادو ہو گیا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تجھ پر بھی چل گیا ہے. نہیں ماننا تھا نا انہوں نے، لیکن دل میں پتہ تھا، جو بڑے بڑے اس کلام میں مہارت رکھنے والے کی مہارت رکھتا تھا نا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ سچ ہے، یہ کوئی شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، نہ انسان کا کلام ہے. تو اس کے باوجود بھی، سب کچھ آنے کے باوجود، سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی وہ کہتے تھے کہ آؤ. اس طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے بھی انہوں نے بندے بھیجے. آپ نے فرمایا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. پھر اسی ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اگر، بلکہ آپ نے چچا سے کہا تھا کہ
کہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج کو، بائیں ہاتھ پر چاند کو لا کر رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ اس مشن سے میں منہ موڑ لوں، چھوڑ دوں اس کو، میں کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر یہاں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ کمپرومائز کر لوں تو ایسے سمجھو میں اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیا گیا، کالذی استہوت، اس بندے کی طرح ہو جاؤں گا۔ اب مثال دی جا رہی ہے اس بندے کو جو شرک پر اڑا ہوا ہے، اس کی حالت اور کیفیت کیا ہے؟ اس بندے کی طرح استہوت الشیاطین، کہ جس کو اچک لیا ہو شیطانوں نے جس بندے کا دماغ خراب کر دیا ہو۔ ہوتا ہے نا دنیا میں اکثر بیماریاں ہوتی ہیں کہ شیطان کسی بندے پر آ جاتے ہیں، جنات ہو جاتے ہیں، اور پھر دم کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ اب اس بندے کا کیا ہے، وہ دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا، اور اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کدھر بھاگتا ہے، کبھی کیا حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو قرآن پڑھ کر جب دم کیا جائے تو وہ شیطان بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کی طرح ہے جس کو شیطانوں نے اچک لیا اور وہ گھوم رہا ہے فی الارض، زمین میں، حیران پھرتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں گھر کدھر ہے، اس کا دماغ ہی خراب ہو چکا ہے۔ اور پھر جو ہے لہو اصحاب، اس کے ساتھی جو ہیں یدعونہ، وہ اس کو بلا رہے ہیں الی الہدی، ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، اور ائتنا، وہ کہتے ہیں آ جاؤ۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے جانا کدھر ہے۔ بالکل ہی اسی طرح وہ بندہ جو شرک پر اڑا ہوا ہے، اس کا دماغ بھی اسی طرح شیطان نے خراب کیا ہوا ہے۔ ایک کا دماغ تو ظاہراً خراب ہو گیا ہے نا، تو وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کا شیطانوں نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، جن آ گئے ہیں اس پر۔ اور اسی طرح اس بندے کا دماغ بھی شیطانوں نے خراب کیا ہوا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیر مجھے چھڑا لیں گے، یہ بت جو ہے قیامت کے دن میرے سفارشی ہوں گے، ان کو راضی کرنے سے رب راضی ہو جائے گا۔ وہ سیدھے راستے پر نہیں آتا، وہ توحید کو نہیں سمجھتا، وہ بھی اس کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں، ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدی، وہی ہدایت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، لِنُسْلِمْ، کہ ہم فرما بردار بن جائیں، لِرَبِّ العالمین، تمام جہان والوں کے رب کے لیے، ہمیں رب کا فرما بردار بننے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ ہم قائم کریں نماز کو، وَاتَّقُوا، اور اسی سے ہم ڈر جائیں، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، ویوم، اور جس دن، یقول، وہ کہے گا، کن، ہو جاؤ، فیکون، پس وہ ہو جائے گا۔ وہ قیامت کا دن، وہ حشر جس کا تم مطالبہ کرتے ہو، وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بس وہ کن کرے گا، ہو جا، پس فیکون، وہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کا ہر کام، اللہ تعالیٰ صرف کہتے ہیں ہو جاؤ، پس ہو جاتا ہے۔ اللہ کن کی قدرتوں کے، طاقتوں کے مالک ہیں۔ قولہ الحق، اس کا فرمان، اس کی بات حق ہے۔ وَلَهُ الْمُلْک، اور اسی کی بادشاہی ہے۔ یوم ینفخ، جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے غیب کو، والشہادہ، اور حاضر کو، وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا، الخبیر، خوب خبردار ہے، اس کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے۔ اور عذاب کیوں نہیں آتا؟ کہ وہ حکمت والا ہے۔ تم جو گناہ کرتے ہو، اس کی نافرمانیاں کرتے ہو، یہ نہ مت سمجھو کہ اس کو پتہ نہیں، پتہ ہے اس کو، لیکن عذاب فوراً کیوں نہیں آتا، سزا فوراً کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ اور اس کا ہر کام حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ شاید یہ توبہ نہ کر لیں، پلٹ آئیں، اس نے جو ڈھیل دی ہوئی ہے اس وقت تک تمہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب تمہارا وقت جو ہے مہلت کا وہ ختم ہوگا تو فوراً عذاب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔